شروع کریں مفتی صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا جی آیت نمبر 254 آیت الکرسی سے پہلے والی ہے تیسرا جی 254 254 نبیدارہ کرسی کو پہلی ہے تفسیر سے پہلے حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو حضرت علی سے ان کے ایک شاگرد نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھے یہ بات کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور مدینہ شریف سے باہر حرا کی طرف مجھے لائے اور آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے استغفر اللہ پڑھا اور آپ مسکرائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو میرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. لہذا جب بندہ استغفار کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخشتا ہے. کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے استغفار اور نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے. تو سب حضرات ایک مرتبہ کہیں استغفر اللہ. اللہ آج تک ہم نے اور اب تک جتنے گناہ کیے ان سب کو معاف کرو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا کے معنی اے کے ہیں، جیسے یا رسول اللہ کے اندر یا رسول اللہ کہتے ہیں یا نبی اللہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے یا کے معنی ہے ایھا الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. اس کا ترجمہ اے مسلمانوں، اے ایمان والے مومن. انفقوا، انفاق سے ہے خرچ کرنے کے معنی میں خرچ کرو، مما، اس چیز میں سے، رزقناکم، رزق جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے. من قبلی، قبل کے معنی پہلے کے ہیں، اس سے پہلے. این یاتیا، کہ آ جائے، یوم مانے دن، جیسے یوم الجمعہ کے اندر آ جائے وہ دن، لا بیعن، جس میں نہ کسی قسم کی خرید و فروخت ہو، ولا خلۃ، اور نہ دوستی کام آئے، ولا شفاعہ، اور نہ اللہ کے بغیر اجازت کسی کی سفارش قبول ہو. لہذا اس دن سے آنے سے پہلے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کی راہ پر خرچ کرو. والکافرون هم الظالمون، اور کافروں کی طرح مت ہو کہ وہ مال کو خرچ نہیں کرتے
ہم الظالمون، اور وہ ظالم لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر خطاب کیا ہے آمن سے۔ یہ ایک ایسا جملہ اور ایسا لفظ ہے کہ اگر اس کی گہرائی ہمیں معلوم ہو تو اس جملے پر ہم صدمے اور ناچنے لگے۔ ایک ناچنا ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دنیا کے لیے ناچتے ہیں، اور ایک ناچنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ان کی بیٹی یتیم ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو آپ مجھے دے دیں، میں ان کی پرورش کروں گا۔ حضرت زید نے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے دے دی جائے۔ حضرت جعفر بن طیار نے بھی درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے دیا جائے، اور سب نے اب اپنے حق جتلائے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرا یہ حق ہے، میں ان کا اتنا قریبی رشتہ دار ہوں۔ حضرت جعفر نے بھی کہا میں اتنا قریبی رشتہ دار ہوں۔ حضرت زید نے بھی اپنی حق قرابت کو جتایا۔ اب تین دعوے دار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ جملے نکلے جن جملوں نے ان کو ناچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دیے، علی تم تو میرے بھائی ہو۔ حضرت جعفر سے کہا کہ تم تو میرے مشابہ ہو۔ روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ قرآن اور قاری تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترا ہے، آپ کو زیادہ حق ہے، میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تم ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے فرمایا؟ کہاں تمہارا نام لیا؟ اتنے مدہوش ہوئے خوشی میں کہ آنکھوں سے آنسو برس پڑے کہ اللہ کی زبان پر میرا نام ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو تسلی بھرے الفاظ کہے تو راوی کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، وہ صرف حدیث نہیں بیان کرتا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وقت آپ کی کیا کیفیت تھی اس کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو اس پورے کیفیت کو بیان کیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ایک پیر پر کھڑے ہو گئے، اس طرح ایک پیر اٹھا لیا، ایک پیر پر کھڑے ہوئے، ایسے نہ چلے۔ اور اس میں روایت میں آتا ہے جسے حبشے کے لوگ ناچتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابو المعالی، ہندوستان کے تھے۔ ان کے ایک مرید حج کے لیے جانے لگے تو انہوں نے درخواست کی کہ جب وہاں پہنچو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر دینا۔ جب کوئی آدمی حج کے لیے جائے، مدینہ الرسول جائے، تو اس سے ضرور درخواست کرنا چاہیے کہ تم ہمارا ضرور سلام کہنا۔ اس لیے کہ یہ بے رخی ہے کہ ایک شہر میں آدمی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ پہنچایا جائے، یہ بہت بے رخی کی بات ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ایسی بھی بے رخی کیا
کہ سلام تک نہ پہنچے۔ تو جس طرح سے آپ اپنے ملنے جلنے والوں کو سلام کہتے ہیں کہ فلاں کو سلام دینا، فلاں سے کہنا، تو جب آدمی جائے مدینہ رسول تو کہنا چاہیے کہ سلام۔ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ خواب میں یا بیداری میں انہیں آواز کہ آپ بھی اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اب بدعتی تو ایک بڑی گالی، کسی کو بھی کہیے آپ کہ یہ بدعتی ہے، وہ لڑ پڑے گا آپ سے۔ تو مرید واپس آئے، شاہ صاحب نے پوچھا کہ سلام کہا تھا؟ یہاں سلام تو کہہ دیا تھا، اور کوئی جواب مرحمت ہوا کہ آپ کو سلام کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے دل لوگوں کو مکاشفہ ہوتا ہے، انہیں پہلے ہی کشف ہو چکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلوایا ہے اور کیا کہا۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، وہ الفاظ دہراؤ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہے، وہ الفاظ سننا چاہتا۔ وہ بے ادبی کی وجہ سے کہنا نہیں چاہتے تھے کہ پیر ہیں، کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے کہ اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام پہنچا۔ بس جب یہ جملہ سنا ہے تو کھڑے ہو گئے اور ناچنے لگے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر میرا نام آئے، اس سے بڑے خوش نصیبی اور کیا ہوتی ہے، اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے جو سنا ہے قیام کچھ لوگ کرتے ہیں، جب وہ سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، تو وہ کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے پیچھے کہ لاجک ہے، مسئلہ ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ بہت سے حضرات اس کی لاجک کو نہیں سمجھ سکے، اور اس نے مجھے کرتے دیکھا، میں نے اسے کرتے دیکھا، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ بہت ساری چیز دنیا میں اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے والوں کو، انہوں نے پہلے والوں کو کرتے دیکھا، وہ چیز ہو رہی ہے، لہذا آج بھی لوگ قیام کر رہے ہیں اور قیام کھڑے ہو کر کے اس صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے ہیں اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اگر حضور مجلس میں تشریف لائے تو اس سے بڑی خوبی کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس سے بڑی خوبی کی کوئی بات نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ میرے گھر آئیں، یہ خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ امت مسلمہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور پھر ان کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ میں سے کسی کا عقیدہ نہیں، کسی مکتب فکر کا عقیدہ نہیں۔ پھر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وجد جو ہوتا ہے، یہ صوفیہ کی ایک ٹرم ہے، وجد، کہ جب کسی چیز پر کسی کو وجد آتا ہے تو پھر لیکن وجد حقیقی ہوگا، سچا وجد ہوگا۔ تو پھر صوفیہ کی مجلس میں کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی کی مجلس میں جاتے ہیں، کسی کے مہمان ہوتے ہیں، وہاں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہن کر کے آنے ہیں، اس طرح سے بیٹھنا ہے، یہ طریقہ ہوگا، اگر ایک آدمی یہ کرے گا تو باقی لوگ اسی طرح سے کریں گے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے تو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے پانی لایا گیا گلاس میں بھر کے، وہ بیسیکلی پانی تھا ہاتھ دھونے کے لیے، کہ ایک دستور ہے کہ گلاس میں ہاتھ ڈال کر کے بعض لوگ اس طرح سے ہاتھ دھوتے ہیں، ان کے لیے وہ پانی لایا گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ پانی پینے کے لیے آیا، لہٰذا انہوں نے اس پانی کو پی لیا۔ تو جتنے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سب نے اٹھا کر کے پانی پینا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے بعد میں
وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ سید صاحب کا ادب، سید صاحب کو پتا نہیں تھا کہ یہ پانی ہاتھ دھونے کے لیے آیا تھا، جب انہوں نے پیا اور ہم اس کے اندر ہاتھ دھوتے تو یہ مجلس کے ادب کے خلاف تھا، اس لیے ہم نے بھی ہاتھ دھوئے تاکہ مجلس کا ادب باقی رہے۔ تو صوفیہ کی مجلسوں میں جو لوگ شرکت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اس مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اس کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر کسی پہ وجد طاری ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ بھی اس کا ساتھ دیں۔ تو بیٹھے بیٹھے کسی کو وجد آ گیا، وہ کھڑے ہو کر کے ناچنے لگا، تو دوسرے مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ وہ بھی کھڑے ہو کے اس کے ساتھ ناچیں۔ یہ صوفیہ کی مجلس کا ایک ادب ہے۔ اس لیے صوفیہ ہر آدمی کو اپنی مجلس میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے، چونکہ باہر کا آدمی آئے گا، وہ آداب سے واقف نہیں ہے، وہ مجلس میں بیٹھے گا، وہ ٹھٹے لگائے گا، وہ ہنسے گا کہ یہ ناچ رہا ہے، وہ ہنسے گا، اور اس کے ایمان کا خفت ہونے کا ڈر ہوگا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر کیا عشق ہے، وہ کیوں ناچ رہا ہے، کس لیے بھاگ رہا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ اس لیے صوفیہ داخل نہیں ہونے دیتے، اور ان کے پیچھے ایک حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، تو آپ نے پوچھا یہاں کوئی غیر آدمی تو نہیں؟ ان کا یا رسول اللہ نہیں، سب نے دروازہ بند کر، دروازہ بند کر، کوئی باہر سے نہ آ سکے۔ اور پھر آپ نے ان کو کلمے کی تلقین فرمائی۔ تو آپ کا یہ دروازہ بند کرنا اور کلمے کی تلقین خاص لوگوں کو کرنا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو لوگ مجلس کے اہل نہ ہوں ان کو نہ بٹھایا جائے، وہ پہلے آداب سیکھیں۔ تو جب مجلس میں کسی کو وجد آتا ہے صوفیہ کی، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ناچتے ہیں، تو سارے ناچیں گے۔ کیوں؟ یہ ایک طب کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ایک آدمی بہت زیادہ خوش ہے اور آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، تو اس کا برین ہیمریج ہو سکتا ہے، اس کے دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں، اس لیے کہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو انکریج کیا جائے، اس کو ڈسکریج نہیں کیا جائے۔ انکریج کرنے میں اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ڈسکریج کرنے میں اس کے دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں۔ تو اس لیے صوفیہ چونکہ طبیب بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی مجلس کا یہ ادب رکھا کہ جب کسی کو جوش آئے اور وہ جوش میں کھڑا ہو جائے تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو کسی وقت یہی مسئلہ پیش آیا، ذکر کی مجلس، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، وہیں سے یہ رواج بڑھ گیا، اور آج لوگ کھڑے ہو کر کے سلام درود پڑھنے لگے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ہے مواظبت، یعنی کسی چیز پر ہمیشگی اختیار کرنا، اور ایک ہے کسی چیز پر اصرار کرنا، دونوں میں فرق ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ ایک آدمی نفل پڑھتا ہے اشراق کی، وہ لازم اور ضروری نہیں، لیکن اسے چاہیے کہ وہ اشراق کی نماز کو نہ چھوڑے، لیکن اگر کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے تو اس پر اصرار نہیں کرے کہ تم کیوں نہیں پڑھ رہے، اس کو کہتے ہیں اصرار، کہ نفل کام کو عمل تو کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ عمل کیا جائے، لیکن اس پر اصرار نہ کیا جائے کہ اگر دوسرا نہیں کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم کیوں نہیں کر رہے ہو۔ یہ قیام کا مسئلہ ہے کہ اصرار بھی نہ کیا جائے اور مواظبت کر لی جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کو ضروری لازم حصہ نہ قرار دیا جائے، لیکن سمجھنا چاہیے کرتے کیوں ہیں۔ تو خیر، یہ میں نے آپ کو 2-3 واقعات آمنو کے لفظ پر سنائے ہیں کہ جب کسی محبوب کی زبان پر کوئی جملہ آتا ہے، کسی کا نام آتا ہے تو وہ جھوم جاتا ہے، کتنے شیریں ہیں لب تیرے، گالیاں کھا کر بھی بد مزہ نہ ہوا۔ کئی عورتوں کی عادت ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے، اگر ان کا آپ نام نہیں لیں گے تو وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا نام شوہر کی زبان سے سننا چاہتی ہیں، چاہے بوڑھی عورت ہوگی، لیکن وہ یہ پسند کرے گی کہ اس کا شوہر اس کو نام لے کر کے پکارے۔
اس لیے کہ اس نام اس کی محبوب کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، نام نکالا جاتا ہے، تو اس میں ایک لذت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ ہمارا نام لیا، آمن، اے مومنوں، اے مسلمانوں۔ تو اگر ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے تو آدمی ناچے گا اس لفظ پر، لیکن ہم ناچتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ عشق اور وہ محبت دل میں نہیں اتری۔ ایک صاحب کا قصہ ہے، انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث میں تھا کہ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 60 مرتبہ جواب کر دیتے ہیں یا لبیک لبیک لبیک۔ جب انہوں نے اس حدیث کو سنا تو ایک جمپ ہوا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے، اور رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام تر صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہیں۔ اگر زبان بولنے کے لیے دی ہے تو وہ ایک رزق ہے، مال ہے وہ بھی ایک رزق ہے، لکھنے کی طاقت ہے وہ بھی ایک رزق ہے، یعنی تمام تر صلاحیتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں ان سب کو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ جو زبان بولنا جانتی ہے اسے اللہ کے لیے بولنا چاہیے، جو قدم اٹھ سکتے ہیں انہیں اٹھنا چاہیے، جو ہاتھ چل سکتے ہیں انہیں چلنا چاہیے، جو مال خرچ کر سکتے ہیں ان کو مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس دن آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، یعنی مراد میدان قیامت ہے کہ اگر دنیا جہان کا خرچ کر کے کوئی آدمی کوئی جنت کا ایک کونا خریدنا چاہے گا تو نہیں مل سکتا، اور نہ وہاں پر کسی کی دوستی کام آئے گی، جیسے دنیا میں دوستیاں کام آتی ہیں کہ یہ سفارش کر دے، وہ یہ ساری چیزیں وہاں کام نہیں آئیں گی، کام بھی آئیں گی اور کام بھی نہیں آئیں گی۔ چونکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام سفارش کریں گے، اور عام مومنین کے بارے میں بھی سفارش کریں گے۔ یہاں تک سفارش ہوگی کہ اگر کسی ایک مسلمان نے کسی کو پانی پلایا ہے تو میدان قیامت کے اندر اگر وہ بری حالت میں ہوگا تو وہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ اس بندے کو میں پہچانتا ہوں، اس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، میری سفارش کی میں آپ کو قبول فرما لیجیے۔ قرآن الاخلاق جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ سفارش قبول کی جائے گی، اور یہاں حکم یہ کہ سفارش قبول نہیں ہوگی۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر زبردستی کر کے انسان سفارش کر لیتا ہے، انسان زبردستی کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے، مگر میدان قیامت میں کوئی آدمی زبردستی کر کے اللہ سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، بلکہ اللہ جب اجازت دیں گے، ان کی طرف سے پرمیشن ہوگی، تب آدمی کسی کی سفارش کر سکے گا، اس سے پہلے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ یہ مراد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ لا نہیں ہے کوئی معبود الا ہو، مگر صرف ہوئی اللہ کی ذات۔ الحی وہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور وہی قیوم ہے یعنی باقی رکھتا ہے۔ پیچھے 2 واقعات بیان کیے گئے، اور اس آیت الکرسی کے بعد میں 3 واقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 2 صفتوں کو ثابت کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور حدیث کے مطابق یہ پورے قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ اس آیت کو آیت کرسی کہتے ہیں۔ کرسی کیا چیز ہے؟ قرآن مقدس میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چیئر ہے، یہ بھی کرسی ہے، وہ بھی کرسی ہے۔ تو اس کرسی کا، اس کرسی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ الفاظ
ہمارے سمجھانے کے لیے استعمال کیے ہیں، مگر ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ بولنا سیکھتا ہے تو کبھی کبھی ماں باپ ایسے الفاظ، ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ وہ بگاڑ کر کے ان جملوں کو استعمال کر دیتے ہیں تاکہ بچے کو شوق پیدا ہو اور بچہ ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکے۔ جیسے چھوٹا بچہ بولنا نہیں جاتا، وہ دودھ پورے طریقے سے نہیں کرتا تو دودھ کر دیتا ہے یا دودھ کر دیتا ہے، تو ماں باپ بھی اس کو سمجھانے کے لیے دودھ بول دیتے ہیں۔ تو کچھ الفاظ قرآن کریم میں جو آئے ہیں وہ ان کی حیثیت یہی ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رعایت کرتے ہوئے ایسے الفاظوں کو استعمال کیا ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ کرسی کو بعض حضرات کہتے ہیں یہ ایک جسم ہے، یعنی جس طرح سے سورج، چاند وغیرہ یا چیزیں ہیں اسی طرح سے یہ چیز ہے، اور عرش سے چھوٹی لیکن اتنی بڑی ہے کہ اس میں سارے زمین اور آسمان جو ہے سمٹ گئے، اتنی بڑی ہے۔ بادشاہ بھی کہتے ہیں اتنی بڑی ہے کہ ایک ڈھال ہو، وہ ڈھال کے اندر اگر کوئی 1-2 دینار اس میں ڈال دے تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی دیناروں کو، تو پورا کا پورا خالی۔ ایک بہت بڑی دیگ ہو اور اس بڑی دیگ کے اندر آپ 2-4 آنے ڈال رہے ہیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دیگ کو۔ اسی طریقے سے یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اس کے اندر سما گئے ہیں، اتنی بڑی ہے لیکن عرش سے چھوٹی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کچھ راز ہے، کیا چیز ہے اس کو ڈسکور نہیں کیا ہے۔ کئی لوگ اس کے اندر بڑے کنفیوژن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ آخر کیا ہے، معاملات کیا ہے، کہیں کرسی ہے، کہیں استوائے عرش ہے، کہیں کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے راز رکھے ہیں اس کو آج تک دنیا سمجھ نہیں سکی ہے۔ خود انسان کی باڈی کے اندر کتنے راز ہیں، کتنی چیزیں ہیں کہ ان کو آج تک انسان نہیں سمجھا۔ ہر دن ایک نئی چیز ڈسکور ہو رہی ہے، ہر چیز نئی ایک دن ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ راز کم نہیں ہو رہے۔ تو ضروری نہیں کہ یہ ڈسکور کرسی کیا چیز ہے آج ہی ہو جائے، مگر اس یہ ڈسکور ضرور ہوگی، مگر مرنے کے بعد ہوگی۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکور کر دیں گے، جیسے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکور کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لوگ اس طرح سے دیکھیں گے جیسا کہ لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کے کروڑوں اربوں خربوں انسان اگر چاند کو دیکھنا چاہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو وہاں دکھائیں گے، تو اس وقت اللہ کیا چیز ہے، حقیقت کیا ہے، اسی وقت سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح سے کرسی کیا چیز ہے، اس کو کوئی ابھی ڈسکور نہیں کر سکتا۔ اصل جواب اس کا یہی ہے، یہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندازہ کو انسانوں کے سامنے کھول دیں گے اور انسان سمجھ جائے گا۔ دوسرے کرسی سے مراد ایک غلبہ ہے، ایک طاقت ہے، ایک پاور مراد ہے کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں تاج اور تخت کہ یہ آدمی تاج و تخت کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا تخت ہے اس کا مالک ہے، یا تاج ایک لاکھ 2 لاکھ کا بن گیا اس کا مالک نہیں۔ مراد یہ ہے کہ حکومت پر اس کا غلبہ ہے، اس کو حکومت اور پاور حاصل ہے۔ اسی طرح سے مراد کرسی سے اللہ کی پاور ہے کہ اللہ کو پاور حاصل ہے ہر چیز کے اندر۔ اللہ هو الحی القیوم، اللہ سبحانہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کسی کی محتاج اور ایک خود بخود ہوتی ہے کوئی چیز۔ تو دنیا میں انسانوں کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ زندگی ہو، آنکھیں ہوں، کان ہوں، یہ سارے کے سارے محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اتنی سننے کی طاقت انسان کو عطا کرتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کی طاقت نصیب کرتے ہیں۔ کوئی پرلانگ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتا، اس کے آگے زیادہ جا کر کے نہیں دیکھ سکتا، تو زیادہ دور کی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، زیادہ قریب کے بھی آنکھوں سے یہاں پر لگا دیکھو بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ انسان کا جو دیکھنا ہے اور انسان کی جو حیات ہے یہ کمزور ہے۔ انسان جب رات میں سوتا ہے تو وہ اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، معلوم ہوا کہ اس کی حیات اور زندگی کمزور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے، اسی لیے اللہ کی ذات سبحان ہے، ان کو کہتے ہیں سبحان اللہ،
عیب اس سے مراد عیب نہیں ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، نہیں، اللہ کی ذات میں تو عیب کوئی بھی نہیں مانتا. پوری دنیا کے انسان کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں، اللہ میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں، لیکن کمزوری مانگتے. جیسے کوئی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو وہ اللہ کے اندر ایک کمزوری مانی کہ کسی کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، انسان کا بیٹا. یہ اللہ کے اندر یہ کمزوریاں نہیں ہیں. اللہ کے اندر یہ کمزوری نہیں. دوسرے وہ قیوم ہے، یعنی کوئی چیز بھی بغیر اللہ کے آرڈر کے کھڑی نہیں رہ سکتی. انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان اور دنیا کے درخت، پیڑ، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ ہی کی وجہ سے قائم ہیں. جب اللہ چاہتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو وہ حی بھی ہیں، یعنی چیزوں کو زندگی بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو باقی بھی رکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی حی، زندہ ہیں اور لوگوں کو زندگی دیتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو سنبھالتے بھی ہیں، دنیا کے پورے نظام کو خود ہی چلاتے ہیں. لہذا اللہ کی ذات کسی کمزوری میں مبتلا نہیں ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ہے کہ ان کو اونگ بھی نہیں آتی، پلک بھی نہیں جھپکتی. اس لیے کہ آدمی اگر ذرا سی پلک جھپک جائے اس کی تو ایکسیڈنٹ کر بیٹھے گا. تو یہ انسان کا نقص، یہ انسان کی کمزوری، یہ انسان کا عیب ہے کہ اگر صرف سونا نہیں، سونا تو دور کی بات ہے، اگر اسے اونگ بھی آ جائے تب بھی وہ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے، اور اگر سو جائے تو ہلاک کر دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر یہ بھی کمزوری نہیں ہے. نہ اللہ کو نیند آنے کی تو بات دوسری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں میں اور زمینوں میں جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملک ہے، اللہ ہی. من ذا الذی، پھر اپنی طاقت کو مزید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم اس بات کو مانتے نہیں ہو کہ ساری چیزیں اللہ ہی سے بلانگ کرتی ہیں، سب کا مالک کوئی ہے، تو مجھے جواب دو اس بات کا. من ذا الذی، کون ہے، یشفع، جو سفارش کرے اللہ کے یہاں بغیر اس کے حکم کے. بتاؤ کون ہے؟ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت بغیر اللہ سبحانہ وتعالی کی اجازت کے نہیں کریں گے. آپ سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے. جب میدان قیامت میں لوگ پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے اور سب سے درخواست کریں گے کہ آپ سفارش فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حساب لے لیں. تو آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے کہ تمام انبیاء جواب دے دیں گے کہ ہماری ہمت نہیں ہے آج کے دن کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ درخواست عرض کر سکیں. آخر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور سجدے کے اندر سر رکھ دیں گے، اور پھر اللہ کی تعالیٰ کی جانب سے اجازت دی جائے گی، یا رسول اللہ سر اٹھائیے، آپ کو اجازت ہے. جب آپ کو اجازت ملے گی تو آپ درخواست کریں گے یا اللہ ان لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دیا جائے. آپ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت نہیں. یہ مراد ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگا. یعلم ما بین ایدیہم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنی ذات کو، اپنی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم دیوار کے پیچھے کیا کچھ نہیں سمجھتے، اور اس دیوار کے آگے کیا ہے وہ بھی تم نہیں سمجھتے، کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی تم کو نہیں معلوم ہے. تمہارا تو علم بہت ایک محدود ہے، چھوٹا سا علم تم کو دیا گیا ہے، بہت تھوڑا سا علم ہے. وما خلفہم، مگر اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اگلا بھی پچھلا بھی، اب سے 1000 سال پہلے، کروڑوں سال پہلے کیا چیز تھی، اس سے پہلے کیا چیز تھی، تمہارے آنکھوں سے پہلے اور بعد میں کیا چیز ہونے، سب کا علم اللہ کے پاس. وَلَا يُحِيطُونَ، اور کسی کی کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے، کسی کے اندر یہ ہے ہی نہیں تھا. اِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر صرف اتنا ہی سمجھ سکتا اور جان سکتا ہے جتنا اللہ نے دے دیا. ان کو اتنا علم دیا اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے. ان کو اتنا دیا وہ اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنا جس کو دے دیا ہے بس اتنا ہی جانتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ بھی اللہ کی عطا ہے. جتنے بھی آج سائنٹسٹ اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں
وہ صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو اتارتا ہے ان کے دماغوں کے اندر، اور وہ بھی کیوں اتارتا ہے وہ بھی سمجھ لو۔ یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے، یہ لوگ شاید یوں سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا بہت بڑا کمال ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکور کر رہے ہیں، رازوں کو معلومات کر رہے ہیں، ریسرچ کر کے نئی نئی چیز لا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک سائنسداں اپنی عمر گزار دیتا ہے لیکن وہ کبھی سکسیس نہیں ہو پاتا، اور ایک آدمی ایک رات کے اندر وہ چیز کا کھوج لگا لیتا ہے۔ کیوں ایسا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اور جب اس کے بندے اس کے سامنے روتے ہیں، جب اس کی مخلوق اس کے سامنے روتی ہے کہ اللہ اس چیز کی ضرورت ہے، جب لوگوں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر خوب اندھیرا ہے، تو اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے روئی، اللہ روشنی چاہیے۔ کوئی دیوار سے ٹکرا گیا، کسی کے پتھر لگ گیا، ٹھوکر لگی، گر گیا، پہاڑوں میں رہتا ہے، جنگلوں میں رہنے والا ہے، وہ دعائیں کی، اور دعا کبھی دل سے ہوتی ہے اور کبھی زبان سے ہوتی ہے۔ اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ زبان کی بات کو بھی سنتے ہیں اور دل کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ ایک آدمی زبان سے بالکل نہ کہے لیکن دل میں اس کو یہ ہے کاش ایسا ہو جاتا، صرف یہ گزرے، اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ وہ بات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو جب یہ کروڑوں لوگ اللہ کے سامنے روئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کسی بندے کے دل میں بات ڈال دی کہ لائٹ کو سرچ کرو، وہ لائٹ پہ ریسرچ ہو گئی، وہ لائٹ پر ریسرچ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ لمبا سفر ہے کیسے جائیں، روئے ہوئے۔ اللہ نے مخلوق کی آواز کو سنا تو کسی کے ذہن میں بات ڈالی کہ ہوائی جہاز بناؤ۔ تو یہ عنایت ہے خداوند تعالیٰ کی، اور ان آسموں کی اور ان تمناؤں کی جو اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے روتی ہے، تو جا کر کے کسی سائنٹسٹ کے دماغ میں وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ میں 2-3 دن پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ انٹرنیٹ کے سلسلے میں، یہ انٹرنیٹ چیز بنی، لوگ اس کو برائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بے شک ہر چیز کے اندر اس کا استعمال ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو غلط استعمال کر کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اور آپ چاہیں تو اچھا استعمال کریں۔ تو میں 2-3 دن پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ انٹرنیٹ بنا کیوں بنا، انٹرنیٹ بنا کیوں بنا، اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے۔ تو میں ایک نعت سن رہا تھا، اس نعت میں کسی شاعر نے، اس وقت کا شعر ہے میرے خیال سے، کہ اس وقت تک انٹرنیٹ وجود میں نہیں آیا، اس وقت انٹرنیٹ وجود میں نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ ابھی کی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر کان دیے ہیں تو مسجد نبوی کی اذان بھی سنا دے۔ کیوں دوستو؟ اگر کان دیے ہیں تو مسجد نبوی کی آواز بھی سنا دے۔ آنکھیں دی ہیں تو حرم شریف بھی دکھا دے۔ یہ شعر مجھے مکمل یاد نہیں، مگر اس کا مفہوم یہی ہے کہ آنکھیں دی ہیں تو حرم دکھا دے، کان دیے ہیں تو مسجد نبوی کی اذان بھی سنا دے۔ کتنے لوگ ہیں یہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئے اور جان دے دی، اور انہیں مسجد نبوی کی اذان سننا نصیب نہ ہو سکے، تڑپ تڑپ کر کے مر گئے۔ ایک قصہ میں نے سنا، ضیاء الحق صاحب جس زمانے میں صدر مملکت تھے، ان کا ایک پائلٹ جو ان کے ساتھ تھا، کسی خرابی کی بنیاد پر جنگل کے اندر ہیلی کاپٹر کو اتار دیا۔ وہاں کوئی چیز نہیں ہے، دیکھا کہ قریب میں کوئی جھونپڑی ہے، وہاں گئے تو دیکھا کہ پوری عورت ایک بوڑھا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نے کہا کیا ہم لوگ آپ کی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں؟ بلا جائے۔ تو وہ کوئی شاید وہ تھا نہیں، وہ جھونپڑی تھی، تو ضیاء الحق کو وہاں لے کے چلے گئے کہ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ تو بوڑھے نے کہا کہ میں تو کچھ تو چاہے جو بھی ہو اس نے لا کے پیش کیا۔ صدر مملکت بہت خوش ہوا اور کہا کہ بابا جی میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں، آپ کی کیا مدد چاہیے؟
کہنے لگے جی مجھے حج کروا مجھے، اور کہا کہ تم بس اسلام آباد آ جاؤ۔ بوڑھی نے کہا کہ حضور یہ بوڑھا صبح اٹھتا تو یوں کہتا تھا اللہ حج کروا دے، تو میں یوں کہتی تھی کہ تو بڈھا ہو گیا، سٹیا گیا، پاگل ہو گیا، جنگل میں رہتا ہے، کھانے کو روٹی میں اثر نہیں ہے، اور تو کہتا ہے حج کر لے، کیسے ہو گئی؟ سبحان اللہ، اللہ کی شان عجیب ہے کہ ضیاء الحق کے ہیلی کاپٹر کو وہیں خراب کیا، وہیں جھوپڑی میں اتارا، اور وہیں اس کو آرڈر کیا کہ اب کرو اس کا انتظام۔ اسلام آباد بلایا، حج کا زمانہ تھا، خود فون اٹھا کر کے پاسپورٹ آفس کو کہا کہ ان کا پاسپورٹ بنا دو اور ان کو سرکاری کوٹے سے حج کے لیے دے دیا جائے۔ تو وہ جب شاعر نے یہ بات کہی کہ اللہ اگر کان دیے ہیں تو مسجد نبوی کی آزاد سنا دے، تو وہ تو شاعر تو نہ رہا ہوگا، مگر کتنے لوگوں کی دل کی اس نے ترجمانی کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی سائنٹسٹ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ انٹرنیٹ بنا۔ انٹرنیٹ بنا، آج آپ انٹرنیٹ آن کریں اور مسجد نبوی کی اذان اپنے کانوں سے یہاں بیٹھ سنیں، حرم شریف کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، روزے اقدس کا اندر کا منظر دیکھ لیں، تو کیا یہ ممکن تھا اس سے پہلے؟ نہیں، ترس گئی تھی لوگوں کی کانے اذان سننے کے لیے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اذان انٹرنیٹ کے ذریعے سے عام کر دی، آپ 5 وقت کی اذانیں سن سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل کمال کسی سائنٹسٹ کا نہیں ہے، بلکہ ان آسموں کا ہے اور ان دعاؤں کا ہے جو کسی کی زبان سے وہ دعائیں نکل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسی چیز ہو کہ مسجد نبوی کی اذان اپنے کانوں سے سن۔ تو خیر جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، زمینوں کے اندر آسمانوں کے اندر تمہارا کچھ نہیں، تم بھوکے ہو، ننگے ہو، کچھ نہیں۔ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو تمہارے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا، ایک چیتڑا بھی تمہارے پاس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا تم بھول گئے اپنی حقیقت کو کہ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ تم کو کس طرح سے ایک پانی سے پیدا کر دیا، اور پھر تم سننے کے لیے کان بھی تمہیں دے دیے، بولنے کے لیے تمہیں زبان عطا کر دی، اور تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتی۔ تم کہتے ہو تمہاری چیزیں، تمہاری کوئی چیز تمہاری اپنی ہے ہی نہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور جب یہ اللہ نے چیزیں پیدا کر دی ہیں تو اللہ کے لیے کوئی گرائی نہیں یہ بات کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے لیے سب آسان ہے ان چیزوں کی حفاظت کرنا، چنانچہ چھوٹے بچوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں جن کو کچھ پتا نہیں، بوڑھوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، جانوروں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، پرندوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب یہ ہیوی اسنو ہوتی ہے، یہ پرندے آسمان پر آپ نے دیکھا ہوگا انجوائے کرتے ہیں، کون سی ذات ہے کہ جو ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ کون سے کتنے پرندے تو ایسے ان کے گھونسلے ہی نہیں ہیں، مگر کس طرح سے ان کی حفاظت ہے۔ چند فیو ہیں جو مرتے ہیں ہیوی سنو میں، جن کو اللہ تعالیٰ موت دینا چاہتے ہیں، ورنہ تو زندہ ہے اور آرام سے گزر رہے ہیں۔ کتنے کتے، بلی اور نہ جانے کتنے جانور ہیں، نہ ان کو سردی ستاتی ہے نہ کچھ ہے۔ ہم جیکٹ بھی پہنتے ہیں اور مختلف کپڑے استعمال کرتے ہیں، مگر قدرت خداوندی دیکھیے کہ کسی کے بالوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی گرمی رکھ دی ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی عالی شان اور عظیم الشان ذات ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی چیز کی زبردستی نہیں۔ اس کے 2 ترجمے ہیں۔ دین کے معاملے میں کسی پر زبردستی مت کرو، دین کے معاملے میں کسی پر زبردستی مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کسی کو مسلمان کرنا نہیں چاہتے۔ کیا مطلب؟ کہ ساری چیزیں کھول کھول کر کے بیان کر دی، انسان کی عقل سے تھوڑا سا زور دے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیز کھول کھول کر کے بیان کر دی تو بھائی اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں
کہ تم کو لاٹھی کے ذریعے سے کوڑے کے ذریعے سے مسلمان کر رہے. اللہ نے کھول کے بیان کر دیا, تمہیں اختیار دے دیا, چاہے تم اسلام کو قبول کرو یا تم اسلام کو قبول مت کرو, لیکن کوئی فرشتہ ایسا نہیں بھیجا جائے گا کہ اس کو مار کر کے مسلمان بنا دے کسی کو. اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مار کر مسلمان بنا دے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے, اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتے. قد تبین الرشد, کیونکہ ہدایت من الغی ظاہر ہو چکی ہے اس بات سے کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے. جب چیزیں ظاہر ہوں گی تو اب تو لوگوں کی ذمہ داری ہے. جب دونوں راستے آپ کو اوپنلی بتا دیے گئے اور آپ کو آپ کے ریڈیو اسٹیشن چینل سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ آگے ٹریفک جام ہے, آگے ٹریفک جام ہے, آپ آگے نہیں بڑھیے, دوسرا راستہ لیجیے. آپ پھر بھی آپ راستے پہ اسی پر جانا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ جائیے. ریڈیو اسٹیشن تو بتا رہا ہے, چینل تو آپ کو بار بار اناؤنس کر رہا ہے کہ آگے ٹریفک جام ہے, آگے مت جاؤ, دوسرا راستہ اختیار کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ظاہر کر دی کہ آگے ٹریفک جام ہے, یہ راستہ غلط سمت میں جانے والا ہے, پھر آپ اس غلط سمت میں چلے جائیں کوئی انسان تو وہ اس کی مرضی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بالکل صاف کر دیے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اعتقاد ہو, یعنی اسلام قبول کر لے, تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا. لن فسا منع, جس کو کسی طرح کوئی چیز توڑ نہیں سکتی, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں ظاہر کر دی ہیں. اب اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے اور وہ اسلام کو قبول کر لے تو اس نے ایک بہت بڑا کام کیا اور اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے, ایسا حلقہ پکڑ لیا کہ اس کو جنت میں لے جائے گا. ہاں اگر غفلت ہو اور نیند آ جائے اور ہاتھ سے چھوٹ جائے تو بات ہے. تو وہی غفلت کو صوفیہ کرام نے کہا کہ یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے. جب اسٹیئرنگ آپ نے ہاتھ میں تھام لیا ہے تو پھر غفلت نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ غفلت ہوئی وہ ہاتھ سے چھوٹا. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے بھی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اور اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو مسلمان ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, اور ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور شیاطین کے دوست ہیں اور ان کے شیطان دوست ہیں, تو ان کے شیاطین دوست یخرجونہم من النور الی الظلمات, ان کو چاندنی روشنیوں سے نکال کر کے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, اور یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی دونوں چیزیں جب ظاہر باہر ہو گئی تو اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ گمراہی کے پیچھے دوستوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. قتل کی میرے عبارت آپ پڑھیے تو صحیح, خون کے دھبے بتائیں گے کہ قاتل کون ہے. کہ دوستوں کا انسان کو گمراہ کرنے اور ہدایت کی طرف لانے میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اگر دوست اچھے ہوں تو وہ اس کو اچھائی کی طرف لے آتے ہیں, اور دوست برے ہوں تو اس کو برائی کی طرف لگا دیتے ہیں. فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ اسلام لے آؤ, اور اسے کہا کہ دیکھو تمہارے کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے, ایک تو تمہارے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے, جمع رہو گے ہمیشہ, یہ بھی اس کو خوشخبری سنائے. تو فرعون کا دل مائل ہو گیا کہ اسلام کو قبول کر لینا چاہیے, مگر کم وقت نے کہا کہ میں ذرا اپنے دوستوں سے مشورہ کروں. بیٹھا اپنے دوستوں میں مشورہ کیا, ان کا کہ نہیں حضور آپ ایسا نہیں کریں, آپ تو بہت بڑے ہیں. تو اس کے مشیروں نے تباہ کر دیا فرعون, ورنہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوا اور اسی وقت تو کہتا ہے کہ نہیں دوست کوئی چیز نہیں ہے, جو اچھی چیز ہے فوراً قبول کر لیتا ہوں. تو بسا اوقات انسان کے دوست انسان کو تباہ کاری کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت, کہ بد کی صحبت میں بیٹھ, بد کا ہے انجام برا, بد نہ بنے تو بد کہلائے. تو
تو اگر ایک انسان کسی برے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، کوئلے کی دکان پر بیٹھے گا، چاہے وہ کوئلہ بیچے یا نہ بیچے، مگر اس کی راکھ اس کے بدن پر ضرور پڑے گی۔ عطار کے پاس بیٹھے گا تو عطار کے پاس سے خوشبو لے کر کے انسان ضرور اٹھے گا۔ تو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھے لوگ ہیں یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نورانیت میں لے کر آتا ہے، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا شیطان ہی دوست ہے، ان کو نئی نئی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، اور اسلام کی طرف باوجود اس کے کہ انہیں پتا ہے کہ اسلام بالکل سچا اور حق مذہب ہے، قرآن کریم کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اتنا سمجھتے ہیں اور اتنا نالج رکھتے ہیں کہ مسلمان بھی بہت سے اتنا نالج نہیں رکھتے، مگر چونکہ صحبت اچھی نہیں ہے اس لیے شیطان ان کو بھٹکاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر ایک میں نے پڑھا، میں نے آپ سے وضاحت کی جی